ملک کے مختلف علاقوں میں زلزلہ آیا، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اللہ پناہ میں رکھے۔ اس موقع پہ کیا کرنا چاہیے جب ایسی کوئی آفت آتی ہے، آفت سماویہ ہو یا ارضیہ ہو، تو ایسے موقع پہ کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو جھنجھوڑتے ہیں، بیدار کرتے ہیں۔ بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب اللہ دیتے ہیں، لعلہم یرجعون وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، تاکہ لوگ گڑ گڑائیں، توبہ استغفار کریں۔ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ تو قرآن مجید میں بہت ساری آیات ہیں اس کے اوپر کہ ہم یہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ تم واپس آ جاؤ، لوٹ آؤ۔ جب زمین پہ بہت زیادہ گناہ ہونے لگتے ہیں یا خاص مخصوص قسم کے ظلم ہوتے ہیں، گناہ ہوتے ہیں، تو زمین کانپتی ہے پھر اللہ کے خوف سے۔ حدیث شریف میں آتا ہے۔ دعا بھی کرنی چاہیے، اور اللہم انی اعوذ بک من موت الفجاء، 7 قسم کی موت سے پناہ مانگی گئی، اچانک موت سے پناہ مانگی گئی۔ ومن لدغ الحیہ، سانپ کے ڈسنے سے بھی پناہ مانگی گئی۔ ومن السبع، درندہ نقصان پہنچائے، چیر پھاڑ کرے، اس سے بھی پناہ مانگی گئی۔ ومن الغرق والحرق، غرق ہونے سے بھی پناہ مانگی گئی، سیلاب جیسے آتے ہیں اس میں لوگ غرق ہو جاتے ہیں، اور جلنے سے بھی، آگ لگ جاتی ہے، اس سے پناہ مانگی گئی۔ وَمِنْ أَنْ أَخِرَّ عَلَى شَيْءٍ، میں کسی چیز پر گر جاؤں، اس سے بھی پناہ مانگی گئی۔ وَمِنْ أَنْ يَخِرَّ عَلَيَّ شَيْءٍ، میرے اوپر کوئی چیز گر جائے، خاص طور پہ زلزلے میں یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، اس سے بھی پناہ مانگی گئی۔ وَمِنَ الْقَتْلِ عِنْدَ فِرَارِ الزَّحْفِ، جنگ میں پشت دکھا کر بھاگنا اور اس دوران قتل ہو جانا، یہ بھی بہت بری موت ہوتی ہے، اس سے بھی پناہ مانگی گئی۔ تو اس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہم لا تہلکنا فجاء، یا اللہ ہمیں اچانک ہلاک مت کیجیے۔ ولا تأخذنا بغتہ، ہمیں اچانک ہم سے مواخذہ نہ ہو، اچانک گرفت ہو جائے، کوئی تیاری نہ ہو اس کی۔ ولا تغفلنا عن حق ولا وصیہ، کسی کا حق ہم پر ہو اور اس کو ہم ادا نہ کریں، یا وصیت ہمارے پاس ہمارے ہاتھوں سے ہماری وصیت لکھی ہوئی نہ ہو، تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، یا اللہ ہمیں حق اور وصیت سے غافل نہ فرما۔ اللہم لا تقتلنا بغضبک، یا اللہ اپنے غضب سے ہمیں قتل نہ فرما، ہمیں ہلاک نہ فرما۔ ولا تہلکنا بعذابک، اپنے عذاب سے ہمیں ہلاک نہ فرما۔ تو ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اس موقع پہ لوگوں کی مدد کرنی چاہیے فوری طور پہ، جو لوگ زخمی ہوں، مصیبت زدہ ہوں، پریشان حال ہوں، بے گھر ہوں، ان کی مدد کرنی چاہیے، لوگوں کو کھانا کھلانا چاہیے، زخمیوں کا علاج کرنا چاہیے، لوگوں کو تسلی دینی چاہیے، ان کے حوصلے بلند رکھنے چاہیے، اور مصیبت کے آنے سے پہلے تدبیر کرنی چاہیے، اور مصیبت کے آنے کے بعد بھی تدبیر کرنی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب قحط آیا تھا، تو جہاں آپ نے توبہ استغفار کا معمول کیا اور نماز استسقاء پڑھی، وہاں آپ نے ان کے لیے خیمہ بستیاں بنائی تھیں، اور ان کے لیے آپ نے کھانے پکواتے تھے، خود انتظام کرتے تھے، بہت آپ نے چیزیں کی تھیں۔ تو اس قسم کی جو آفتیں آتی ہیں، سیلاب آتا ہے، زلزلہ آتا ہے، تو ان کے آنے سے پہلے ان کی تدبیر کرنا یہ حکومتوں کے ذمہ بھی ہے، اور سب کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جیسے سیلاب سے بچنے کے لیے بند باندھے جاتے ہیں، ایسے ہی آدمی بیمار ہوتا ہے، اس کے لیے علاج کیا جاتا ہے، دوا حاصل کی جاتی ہے، پیشگی حفظ ما تقدم کے طور پر ویکسین استعمال کرتے ہیں،
تو بالکل اسی طریقے سے جب آپ تعمیرات کریں تو ان کو زلزلہ پروف بنانا چاہیے تاکہ زلزلے کی صورت میں کم سے کم نقصان ہو. تو یہ تدبیر میں اور دوا اور علاج میں شامل ہے. اور اسی طریقے سے ایسی اچانک جب مشکل پیش آتی ہے تو وہ ادارے اور وہ آلات اور وہ مشینری جو اس موقع پہ ضرورت ہوتی ہے تو پہلے سے اس کو تیار رکھنا چاہیے، چاہے وہ ہسپتال ہوں، چاہے وہ افراد ہوں، چاہے وہ مشینری ہوں، چاہے اور دیگر انتظامات ہوں. یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہماری چیزیں مغربی دنیا نے حاصل کی ہیں اور اپنے آپ کو انہوں نے کتنا منظم کر لیا ہے. وہاں بھی سیلاب بھی آتا ہے، زلزلے بھی آتے ہیں، وہاں بہت نقصان کم ہوتا ہے. ہمارے ہاں تھوڑی سی بارش ہو جاتی ہے 50 لوگ کرنٹ لگ کے مر جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے. ہمارا دین تو قیامت تک کے لیے، وہ ان سب چیزوں کا انتظام کرنا، صدقہ خیرات کرنا، یہ بھی شامل ہے.